السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گزشتہ ماہ میں اپنے ایک عزیز کے بیٹے کے عقیقے میں شریک ہونے کے لیے بہاولپور جانے کا اتفاق ہوا۔ الہ آباد سے لیاقت پور پہنچ کر میں ایک کوسٹر میں سوار ہوا۔ اس روز رش اتنا زیادہ تھا کہ کوسٹر میں سیٹ نہیں ملی۔ مجھے ہر حالت میں پہنچنا تھا، اس لیے سفر کرنا قبول کیا۔ ابھی کھڑے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کسی نے پیچھے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرا ایک عزیز دوست عمر شبیر، جو کہ گوٹھ حیات آباد میں رہتا تھا، ایک سیٹ پر براجمان تھا۔ میں سواریوں میں جگہ بناتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بزرگ کو، جو اس کا ہمسایہ تھا، تھوڑا سا آگے کر کے میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ پھر ہم تینوں ٹھس کر 2 والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سفر شروع ہوا تو حال احوال کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ اچانک ساتھ بیٹھے ہوئے بزرگ نے جنات کے حوالے سے ایک واقعہ سناتے ہوئے کہا، میں اپنے ایک عزیز کے ساتھ ایک جلسے سے واپس بستی آ رہا تھا۔ جلسہ ایک قریبی بستی میں تھا۔ جب جلسہ ختم ہوا تو رات کافی ہو چکی تھی اور ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ شارٹ کٹ ضرور تھا، لیکن عام راستہ نہیں تھا، بلکہ مختلف لوگوں کے زرعی رقبے سے گزر کر بستی تک پہنچتا تھا۔ ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کو آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کے شعلے اتنے بلند تھے جیسے آسمان چھو رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ اتنی تیز آگ لگی ہوئی ہے کہ آنن فانن قریبی علاقوں کو اور فصلوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر خاکستر کر دے گی۔ لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ کافی دور تک اس کی روشنی پڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی قریبی بستی کے لوگ اس آگ کو بجھانے کے لیے موجود نہیں تھے۔ میں اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے چلایا کہ یار اب کیا ہوگا؟ کس بات کا؟ اس نے پوچھا۔ دیکھو ایسی آگ لگ رہی ہے، یہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی اور ابھی تک اس کو بجھانے کے لیے قریبی مکینوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ لگتا ہے کہ آج بہت بڑا حادثہ ہو کر رہے گا۔ میرے ساتھی نے مجھے خاموش رہنے کو کہا، لیکن میں اس کے اشارے کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ اس نے کہا، جلدی جلدی چلو تاکہ بستی سے لوگوں کو بلا لائیں اور اس آگ پر قابو پائیں، ورنہ یہ آگ ارد گرد کی تمام فصلوں، درختوں اور قریبی بستی کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ ہم دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگے۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میرے قدم اتنے تیز چل رہے تھے کہ میں اپنے ساتھی سے کافی آگے نکل چکا تھا، لیکن اس افراتفری میں بھی میں نے محسوس کیا کہ میرا یہ ساتھی آیت الکرسی پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ جب ہم بستی کے قریب پہنچے تو میں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو ششدر رہ گیا، کیونکہ نہ آگ تھی اور نہ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے شعلے نظر آ رہے تھے۔ میں حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، ملک صاحب وہ آگ اور شعلے تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہم کافی آگے نکل آئے ہیں۔ میرے ساتھی نے مجھے بازو سے پکڑ کر آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وہ آگ نہیں تھی بلکہ جنات کی کارستانی تھی۔ جنات کا نام سنتے ہی مجھے گھبراہٹ سے چکر آنے لگے۔ ملک صاحب نے مجھے تھام لیا اور بلند آواز سے آیت الکرسی اور قل واللہ پڑھ کر مجھ پر پھونک مارتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، اب ہم ان کی دسترس سے کافی دور آ گئے ہیں، اب یہ جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کئی مرتبہ میرا اس مخلوق سے واسطہ پڑا ہے، جب ہم ان کو تنگ نہ کریں تو وہ بھی ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اور ہاں، بستی میں ان کا ذکر نہ کرنا، خواہ لوگ اس زرعی رقبے پر فصل کاشت کرنا اور آنا جانا چھوڑ دیں گے، اور پھر یہ مخلوق یہاں مستقل اپنا ٹھکانہ بنا لے گی۔ ملک صاحب کی ہمت بندھانے اور مجھے میرے گھر چھوڑنے کے باوجود مجھے بخار ہو گیا۔ کئی روز تک میں بخار میں مبتلا رہا۔ اس دوران مختلف عاملوں اور بزرگوں سے بھی دم کراتا رہا۔ اب ماشاءاللہ ٹھیک ہوں۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو گیا تو ایک دن میں نے انہی ملک صاحب، جن کا نام ملک عبدالحق تھا، سے پوچھا، ملک صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سب جنات کی کارستانی ہے اور آپ اس واقعے کے وقت قدرے مطمئن تھے؟ اب اس قصے کو رہنے دو، انہوں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، لیکن میرے تجسس کو دیکھتے ہوئے بولے، یہ 25 برس پہلے کا ذکر ہے، جون کا مہینہ تھا،
گرمی اپنے عروج پر تھی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر میں اکیلا پل کی طرف چل پڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ پل پر کچھ دکانیں ہیں، میں کچھ دیر کھلی فضا میں بیٹھ کر اپنے یار اکرم کی کریانہ کی دکان پر گپ شپ لگاؤں گا۔ رات گئے ہوا چل پڑے گی تو واپس گھر آ کر سو جاؤں گا۔ اپنے پروگرام کے مطابق میں اکرم کی دکان پر پہنچا۔ اس نے سلام دعا کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اس دوران دکان پر جو بھی سودا لینے آتا کچھ دیر کے لیے ہماری بات چیت میں شریک ہو جاتا۔ اس وقت ہماری بستی چند گھرانوں پر مشتمل تھی، لہٰذا بستی کے لوگ ایک دوسرے سے اچھی طرح سے واقف تھے اور ایک دوسرے سے الیک سلیک رکھتے تھے۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ پھر ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی تو میں گھر کی طرف چل پڑا۔ اکرم رات کو اپنی دکان میں سوتا تھا تاکہ کوئی چور اچکا اس کی دکان میں نقب نہ لگا لے۔ ان دنوں اکثر بستیوں میں چوکیدار کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے دکاندار لازمی اپنی دکان میں سوتے تھے۔ بہرحال میں رات کے اس پہر اکیلا چلتا ہوا بستی کی طرف آ رہا تھا کہ میں نے آگے کچھ فاصلے پر دیکھا کہ کوئی عورت تنہا بستی کی طرف چلی جا رہی ہے۔ میں نے چلنے کی رفتار تیز کر دی تھی کہ قریب پہنچ کر اس سے پوچھوں کہ رات کے اس پہر وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اسے کسی مدد کی ضرورت ہو، کیونکہ بستی کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں اور وہ بستی کے مردوں سے باتیں بھی کر لیتی تھیں، جو کسی کو معیوب نہیں لگتا تھا۔ یہ ریت رواج برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ میں نے جب قریب پہنچ کر اس عورت کو پکارا تو اس نے پلٹ کر میری طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ میں نے اسے بغور دیکھا، وہ مجھے اپنی بستی کی نہیں لگی۔ چاند کی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح اور صاف نظر آ رہا تھا۔ اس اجنبی عورت سے میں نے پوچھا، کون ہو تم اور رات گئے کدھر سے آ رہی ہو؟ میرے سوال پر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، میں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں اور کسی پناہ کی تلاش میں ہوں۔ میں اس کے اتنے قریب پہنچ گیا تھا کہ اب میرے اور اس کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ 20-22 سال کی کوئی لڑکی تھی۔ کیا تمہارا اس بستی میں کوئی عزیز وغیرہ رہتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں، جب میں گھر سے بھاگ کر بس اڈے پر آئی تو جو بس جانے کے لیے کھڑی تھی اس میں سوار ہو گئی اور یہاں اتر گئی۔ مجھے یہ بستی نظر آئی تو میں ادھر چل پڑی۔ تم رہتی کہاں ہو؟ خانپور میں، اور میرا نام شمیم ہے۔ میں نے اس سے گھر سے بھاگنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا، میرا باپ نشہ کرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پہلے اس نے میری بڑی بہن کو بیچا اور اب مجھے ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں اپنے ایک کزن سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن تمہارا کزن تمہارے باپ کو نقد رقم دے کر تمہارے ساتھ شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس کے والدین میرے باپ کو پسند نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ شادی کے بعد آئے روز نشہ کرنے کے لیے پیسے مانگنے ہمیں تنگ کرے گا۔ تو پھر تم اپنے کزن کے ساتھ خفیہ طور پر نکاح کر کے کسی دوسری جگہ چلی جاتی یا پھر اس کو اپنے ساتھ یہاں لے آتی۔ اب یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ میں نے اپنے کزن کو ایسا کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ ڈرپوک ہے، کہتا ہے تمہارا نشئی باپ ساری زندگی میرے گھر والوں کو تنگ کرتا رہے گا۔ بلکہ اس نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ کچھ عرصے انتظار کر لوں، شاید تمہارا باپ رشتے کے لیے مان جائے۔ تو پھر تم انتظار کرتی؟ اکیلی گھر سے بھاگ کر آنا بھی جوان لڑکی کے لیے مناسب نہیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی اور اس کی آواز بھی بہت مسحور کن تھی۔ آج صبح میرا باپ اس ادھیڑ عمر شخص سے رقم لے کر گھر آیا تھا اور میری ماں کو بتایا تھا کہ کل شموں کا نکاح کرم دین سے کر دیا جائے گا، تم اس کو تیار کر دینا۔ میری ماں اس بات کو سن کر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے کوئی بات کی تو وہ اسے حسب سابق مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ جب میرا باپ گھر سے باہر چلا گیا تو ماں نے فوری طور پر میرے اس کزن احمد علی کو بلوایا جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ احمد علی فوراً ہمارے گھر آیا تو میری ماں نے تمام صورتحال سے اسے آگاہ کیا تو اس نے اپنے جواب میں کہا کہ ممانی، آپ ایسا کریں کہ کچھ دنوں کے لیے شموں کو دور کے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیں۔ میں اس دوران اتنی رقم اکٹھی کر لوں گا کہ ماموں وہ رقم اس شخص کو لوٹا کر میری شادی شموں کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ مشورہ میری ماں کو پسند آ گیا۔
اس نے مجھے لیاقت پور میں رہنے والی ایک عزیز کے پاس چلے جانے کو کہا۔ میں اپنی محبت پانے کے لیے اتنی بے چین تھی کہ فوراً بس اڈے پر آئی اور بس میں سوار ہو کر چلی آئی۔ لیکن لیاقت پور اپنے عزیزوں کے ہاں اس لیے نہیں گئی کہ وہاں میرا باپ مجھے ڈھونڈے گا، لہٰذا اس بستی کے قریب اتر گئی۔ اپنی رودات سنا کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اب تم یہاں آ گئی ہو تو کہاں رہو گی؟ اگر تم چاہو تو میرے گھر چلے چلو، جہاں میرے ماں باپ اور بہن بھائی رہتے ہیں۔ نہیں، میں تمہارے گھر نہیں جا سکتی، البتہ اگر تم مجھے آبادی یعنی بستی سے دور کسی ایسے مکان میں رہنے کا بندوبست کر دو جہاں کسی کو بھی میری موجودگی کا پتہ نہ چلے تو میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ یہاں تمہارا جاننے والا کوئی نہیں ہے، پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ میں نے الجھن سے اس سے پوچھا۔ جب بستی کی عورتیں اپنے درمیان ایک اجنبی عورت کو دیکھیں گی تو وہ ایک دوسرے سے ذکر کریں گی اور ہوتے ہوتے میری موجودگی کی خبر میرے باپ تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ایسی جگہ کا بتا دو جس کا تمہارے سوا کسی کو علم نہ ہو۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں پریشان ہوا، پھر ایک دم میرے ذہن میں اپنے رقبے پر بنے اپنے ڈیرے کا خیال آیا جو برسوں سے ویران پڑا تھا۔ میں نے اس سے اس بارے میں بتایا تو اس نے فوراً وہاں رہنے کی حامی بھر لی۔ پھر ہم بستی سے دوسری طرف جانے والے راستے پر چل پڑے۔ اس ویران ڈیرے پر جا بجا بھوسے کے ڈھیر تھے اور بیٹھنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ بھی نہیں تھا کہ جسے بچھایا جا سکے، البتہ ایک جا نماز رکھی تھی۔ میں نے وہ جا نماز بچھا دی۔ تم ایسا کرو، یہاں بیٹھ جاؤ، میں گھر سے چارپائی لے کر آتا ہوں۔ چارپائی کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس مسلح۔ اچھا تم بھوکی ہوگی، میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے آتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے روٹی اور سالن باندھ کر دیا تھا جو میں نے بس سے اتر کر راستے میں کھا لیا تھا۔ اب مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ جب میں واپس آنے کے لیے دروازے سے باہر نکلنے لگا تو چلتے چلتے میں نے اس سے پوچھا، یہاں اکیلے سوتے ہوئے تمہیں کوئی خوف تو محسوس نہیں ہوگا؟ وہاں گھر میں اپنے نشئی باپ کے ڈر سے اکثر اپنے گھر کی چھت پر یا اس کے چوبارے پر اکیلی سونے کی عادی ہوں۔ پھر میں اس کو اکیلا چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر لیٹ گیا۔ گھر والے پہلے ہی سو چکے تھے، میں لیٹ تو گیا تھا لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اس جوان اور خوبصورت لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں نے کوشش تو بہت کی کہ کسی طرح مجھے نیند آ جائے، لیکن جب خیالات میں صنف مخالف کے حسن اور جوانی کی آگ بھڑک رہی ہو تو نیند بھلا کہاں آتی ہے؟ ایک تنہا لڑکی کا اپنی دسترس میں موجودگی کا احساس دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، جو کسی پل بھی چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ جب کافی کوشش کے بعد اس لڑکی کا خمار ذہن سے نہ اتر پایا تو میں یکدم اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس ویران ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ جب ڈیرے کا دروازہ عبور کر کے میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ شمو ابھی تک جاگ رہی تھی اور مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، میں جانتی ہوں کہ تم مرد ذات ایک جوان لڑکی کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہو۔ واقعی تمہارے حسن اور سراپے نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے اور مجھے بے چین کر دیا ہے۔ مجھے کسی پل بھی سکون نہیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں مرد ذات کی ہوس کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ جب تم اکیلی لڑکی کو دیکھتے ہو تو تمہارے ذہن پر ہوس کا جنون سوار ہو جاتا ہے۔ میں اس کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب بڑھ رہا تھا اور اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ واقعی جب مرد ایک جوان اکیلی لڑکی کے اتنے نزدیک ہوتا ہے تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آ رہی تھی۔ میں نے جذبات سے مخمور آواز میں شمو سے کہا، تم میری بن جاؤ، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ نہیں، میری محبت میرا سب کچھ ہے، میں اپنے محبوب کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ لیکن مجھ پر تو اس وقت جنون سوار تھا۔ میں اس کی طلب میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اسی کیفیت میں اس کا ہاتھ پکڑنے کی غرض سے آگے بڑھا تو وہ میری نیت کو بھانپ کر بھاگ کھڑی۔ میں بھی دیوانہ وار اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بھاگتے ہوئے ڈیرے سے نکل آئی۔ میں اس کو پکڑنے کی غرض سے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ پھر وہ بھاگتے بھاگتے یکایک ایک درخت پر چڑھ گئی۔ میں اس درخت کے نیچے پہنچ کر اس درخت کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک دم درخت کو آگ لگ گئی۔ میں فوراً اس درخت سے دور ہٹ گیا۔ شمو اس آگ کے شعلوں میں سے نمودار ہوئی اور لگاتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، تم انسان لالچی، ہوس کے پجاری،
اور बदकिरदार होते हो। अकेली लड़की को देखकर अपने दीन व मज़हब को भी फरामोश करके दरिंदे बन जाते हो और मजबूर लड़की की इज़्ज़त को पामाल करने से भी नहीं चूकते। तुमने मुझको भी अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा, लेकिन तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ, बल्कि जिनज़ादी हूँ। तुम खुशकिस्मत हो जो मुझे छू नहीं सके। अगर मुझे छू लेते तो जलकर भस्म हो जाते। जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन इतना जान लो, जब भी रात को इस दरख्त के करीब से गुजरोगे तो इस दरख्त पर आग के शोले देखोगे, लेकिन तुम डरना नहीं, तुम्हें इस आग से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर उस वक्त तुम्हारे साथ कोई होगा तो वो ज़रूर डर जाएगा। ये कहकर वो भड़कते हुए शोलों में गायब हो गई और दरख्त पहले की तरह हो गया। उस मंज़र ने मुझे इस कदर दहशत ज़दा कर दिया कि मालूम नहीं मैं किस तरह घर पहुँचा। कई दिन तक मैं बुखार में जलता रहा। बाद में घर वालों ने बताया कि तुमको इतना तेज़ बुखार हो गया था कि कई दिन मुसलसल इलाज और दम दरूद के बाद तुम्हें होश आया है। अब तुम उस दरख्त पर बुलंद होते शोलों का राज जान चुके हो, लेकिन जब तुम अकेले उस दरख्त के करीब से गुजरोगे तो कोई आग वगैरह नहीं होगी। लेकिन जब भी मेरे साथ उस दरख्त के पास से गुजरोगे तो उस दरख्त को इसी तरह आग में जलता हुआ पाओगे। मलिक साहब अपनी अजीब कहानी सुनाकर खामोश हो गए थे, मगर उनकी आंखों से झांकती दहशत से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो हैबतनाक मंज़र आज भी उनके ज़हनो दिल पर आज भी उसी तरह तरोताज़ा है और शायद उम्र भर वो इस वाक़ये को फरामोश न कर सकें। दोस्तों, कहानी से मुताल्लिक़ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।